السلام علیکم میرے معزز اور قابل قدر دوستو۔ شروع اللہ کا نام لے کر، جو جسے چاہے تو ہدایت دے اور جسے چاہے تو گمراہ رہنے دے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، تیرے عہد کے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے۔ ان میں سے جو عالم و فاضل ہو اسے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کروں اور ثابت کروں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت کے علماء میں بڑا نام اور افضل مقام تھا، لہٰذا ہارون الرشید نے آپ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، اے مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اور وہ آپ کو مناظری کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ خلیفہ کا پیغامبر آیا اور جو کچھ امام صاحب نے فرمایا اس کی اطلاع دی۔ خلیفہ نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور خلیفہ کے پاس آئے۔ ہارون الرشید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ساتھ لایا اور مقام بلند پر جگہ دی۔ سب امراء ورثاء دربار میں جمع ہو گئے۔ ملحد نے کہا، اے ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ امام صاحب نے جواب دیا، مجھے ایک عجیب بات پیش آئی، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ یہ کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے اس پار ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اسے عبور کروں۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک پرانی اور شکستہ کشتی دیکھی جس کے تختے بکھر چکے تھے۔ جوں ہی میری نگاہ اس پر پڑی، تختوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ پھر انہوں نے حرکت کی اور خود ہی اکٹھے ہو گئے۔ ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ گیا اور بغیر کسی بڑھئی کے سالم کشتی خود بخود ہی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی پر بیٹھا اور وہ کشتی بغیر ملا کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی۔ اس طرح میں نے دریا عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ اس ملحد نے کہا، اے رؤسائے دربار، جو کچھ تمہارا امام و پیشوا اور تمہارے عہد کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے سنو۔ کیا تم نے ایسی جھوٹی بات کبھی سنی ہے؟ شکستہ کشتی بغیر کسی کاریگر کے کبھی خود بھی بنی ہے اور بغیر ملا کے خود بخود کبھی چلی ہے؟ یہ تو محض جھوٹ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اے کافر مطلق، اگر کسی کاریگر یا بڑھئی کے بغیر کشتی از خود نہیں بن سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عظیم کائنات خود بخود وجود میں آ جائے؟ اور جب کسی ملا کے بغیر کشتی خود چل نہیں سکتی تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال سے جہاں اور لوگوں کا ایمان پکا ہوا، وہاں وہ ملحد و بدین بھی راہ راست پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کا دل سے قائل ہو گیا۔